سورة الاعراف آیت نمبر 175۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 175۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعات بنی اسرائیل کے چل رہے ہیں۔ یہ واقعہ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 میں ہے، یہاں یہ صراحت تو نہیں کہ یہ کس قوم کا آدمی تھا اور کس زمانے کا آدمی تھا جس کا یہ واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، لیکن اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل ہی کا ایک آدمی تھا، اور چونکہ سورہ الاعراف میں تسلسل سے واقعات بنی اسرائیل کے ہی رہے ہیں، جب سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تسلسل اس صورت میں شروع ہوتا ہے، تو اس میں بنی اسرائیل کے واقعات تو لگتا یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہی کا کوئی واقعہ ہو، واللہ اعلم۔ تاہم اس ضمن میں ہم بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس انداز کا بھی واقعہ ہے، کیونکہ قرآن پاک مفسرین کرام کا اس بارے میں اتفاق ہے، اکثر محققین مفسرین کا، کہ قرآن پاک شان نزول کے تابع نہیں ہے۔ شان نزول ہو یا نہ ہو، تب بھی یہ قرآن کی آیتیں ہم سب کی رہنمائی کے لیے ہیں، تو اس واقعے کو ایک عام تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ یہ جو امیہ ابن خلف ہے نا، یہ بھی اس آیت میں داخل ہے، کیونکہ اس آیت میں جس آدمی کی ہسٹری بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان تھا، تو امیہ ابن خلف بھی اس جیسا ہی ایک آدمی تھا، تو گویا کہ وہ تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو یوں ہر ایک آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے کوئی رفعتیں دی ہوں اور وہ اللہ کا نافرمان بن گیا ہو، ان عزتوں کو وہ ان کا شکریہ ادا نہ کر سکا ہو، تو ہر اس آدمی کے لیے یہ آیت شامل ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کو جو قرآن جس انداز میں بیان کرتا ہے، اور پھر کتاب اللہ اس کی جو مثال اس بارے میں عجیب انداز میں کتاب اللہ میں بیان ہوئی، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 175۔ تلاوت کیجئے ان پر میرے پیغمبر، نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا، خبر اس آدمی کی جسے ہم نے دی تھی آیاتنا، اپنی خصوصی آیات،
اپنی نشانیاں. اب ان آیات سے کیا مراد ہے کہ اس آدمی کو ہم نے اسپیشل نشانیاں کوئی دی تھی. واللہ عالم جی، قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ تو نہیں ہے، البتہ بعض ایسی روایات جو غیر صحیح کی ہیں ان میں آتا ہے کہ اس کو عجیب عجیب چیزیں اللہ نے دی تھی اس دنیا کے اندر. مثلا ایک یہ بھی اس کو اللہ نے انعام سے نوازا تھا کہ یہ اسم اعظم جانتا تھا. اللہ تعالیٰ کا ہر نام ہی بڑا ہوتا ہے، تو یہ جس انداز میں دعا کرتا اس کی دعا قبول ہو جاتی، یعنی یہ مستجاب الدعوات تھا. تو یہ کوئی چھوٹی نشانی تو نہیں ہے، بہت بڑی نشانی ہے. اللہ نے انسانوں میں سے کئی ایسوں کا چناؤ کیا ہے جن کو اللہ نے بڑے عجائبات دیے ہیں، انتہائی عجائب. مثلا ہمارے ہاں ایسا بھی انسانوں میں موجود ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، 5 سال کی عمر ہے جی، قرآن پاک کا وہ پورا حافظ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک عجائبات قدرت میں سے ہے. ایسے بھی ذہین و فتین اور یا کوئی اور عجیب نشانیاں جاننے والے، یا کوئی ایسی باتیں، ہاتھ کے اندر اس کی کوئی طاقت ہو، زبان میں کوئی طاقت ہو، دماغ میں کوئی طاقت ہو، سونگھنے میں کوئی طاقت ہو، دیکھنے میں طاقت ہو، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو عطا کرتے ہیں. تو جس کو بھی عزت مل جائے، جس کو بھی کوئی ٹیلنٹ مل جاتا ہے، جس کو کوئی عزت مل جاتی ہے، چاہیے تو یہ کہ وہ شکریہ ادا کرے. کیوں جی؟ جو جتنا بڑا بھی بن جائے، جتنا اچھا بھی بن جائے، کم از کم اسے یہ سوچنا ہوگا کہ میری حیثیت کیا ہے. میری حیثیت تو یہ ہے، اس پورے ملکوت السماوات والارض، اس آسمان و زمین کی اس عجائب خانہ قدرت میں میری مثال تو یہ ہے جس طرح میرے سامنے ایک چھوٹی سی چیونٹی چل رہی ہو، تو میں اس کو جب دیکھ رہا ہوں تو ایک انسان کے مقابلے میں ایک چیونٹی کی کتنی طاقت ہوتی ہے جی؟ کوئی طاقت بھی نہیں ہے، وہ ذرا سی چیونٹی کو مسل سکتا ہے. تو یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے نا، یہ فلک کے سامنے، فلکیات کے سامنے، اس ایک سورج کو لے لو مثلا، اس ایک سورج کے سامنے اس کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے جتنی چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے. اتنا بڑا سورج ہے. اور یوں پھر ایک سورج نہیں ہے، اربوں کہکشاؤں میں اربوں سورج موجود ہیں، جہاں پورے کہکشاں کا، جس کے اندر سورج، چاند، ستارے، سیارے موجود ہیں، اس کی حیثیت یوں ہو جیسے ریت کا ذرہ ہو، اربوں کہکشاؤں میں گم ہو جائیں یہ ساری صورتیں. تو ایک زمین کی جب اتنی وقت نہیں تو رہنے والے انسان کی کیا اس میں وقت ہوگی. یہ تو عجیب بات یہ ہے کہ اتنے ذرے کو بھی اللہ نے اتنی عزتوں سے سرفراز کیا کہ انبیاء بھی اللہ نے انسانوں میں سے بنائے. اس کے باوجود بھی جنت انہی کے لیے بنائی، اس کے باوجود قرآن انہی کے لیے نازل کیا، اس کے باوجود ولایت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اسی انسان کو حاصل ہے. حیثیت ہماری کتنی ہے اور اعزاز کتنے اللہ کی طرف سے. اس لیے جب کبھی اعزاز ملنے لگے تو سمجھ جائیں کہ یہ میری حیثیت سے بہت بڑھ کر ہے. لہذا اب اللہ کی شکریہ ادا کرنے چاہیے، نہ یہ کہ بندہ غرور و تکبر میں آ جائے. جی اگر غرور و تکبر میں آئے گا، مال کی وجہ سے، علم کی وجہ سے غرور و تکبر میں آئے گا، تو کیا مال اچانک ختم نہیں ہو سکتا؟ یہ دماغ کی ایک رگ صرف الٹنے کی دیر ہے، پورا کا پورا عالم فاضل نیچے گر جائے گا، بھول جائے گا، دماغ کی ساری چیزیں بھول جائے گی، حرکت بھی نہیں کر سکے گا. صرف دماغ کی رگ پھٹنے کی دیر ہے، پورا جسم اس کا ڈیڈ ہو سکتا ہے. جی تو اب حیثیت ہے ہماری اتنی، تو پھر غرور کس کام کا، تکبر کیا چیز ہے. اس لیے جب اللہ کی طرف سے کوئی انعام مل رہے ہو تو شکریہ ادا کرنے چاہیے کہ اے اللہ میری حیثیت سے بہت بڑھ کر ہے. ہاں جی ہماری حیثیت اتنی بھی نہ ہو اور بیٹھے ہو کتاب اللہ کے سامنے، اعزاز ہے کہ نہیں ہے؟ کلام اللہ ہو جی براہ راست، احکم الحاکمین کا، خلاق عالم کی کلام ہو اور اس کے سامنے انسان بیٹھا ہوا ہو تو کتنا بڑا اعزاز ہے جی. اب شکریہ ادا کرنے چاہیے اللہ کریم کے. تو اس لیے جی اس کو بھی اللہ نے کچھ عجیب نشانیاں عطا کی تھی. الذی آتیناہ آیاتنا، لیکن کیا ہوا جی؟ فانسلخ منہا، فانسلخ منہا،
ان نشانیوں سے وہ نکل گیا، فانسلخ منہا، ان نشانیوں سے وہ نکل گیا۔ حیران ہوتے ہیں، ایک ڈی خان کی یونیورسٹی ہے، بہت بڑی یونیورسٹی، کسی نے دیکھی ہوگی، گمل یونیورسٹی اس کا نام ہے۔ وہاں کا نیا میڈیکل کا کوئی اس قسم کا میڈیکل ڈپارٹمنٹ کا کوئی اسٹوڈنٹ تھا، نیا اسے کوئی تجرباتی دنیا میں موقع ملا ہوگا کام کاج کرنے کا، یا کوئی جس کو کلوننگ کہتے ہیں کہ پودوں کے آپس میں جو ہے وہ پیوند کاری کر کے کوئی نئی شکل دیتے ہیں، مثلا دو عجیب سے پودے ملا کر ان کی کلوننگ کی، ان کی پیوند کاری کی، ایک نیا سا پودا نکل آیا، نیا سا پتا نکل آیا، نئے اس کے اندر ڈیزائن ہو، نئے اس کے اندر منرل ہو، اس کے پھلوں کے اندر نئے قسم کے وٹامنز ہوں، تو اب وہ جو یہ تجربہ اس کا کامیاب ہوا نا، بس جی وہ تو عجیب قسم کے الہات کے اعلان کرنے لگ گیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ کائنات کو ہم بنا سکتے ہیں۔ جی کائنات کو ہم، اب دیکھنا وہ دعویٰ کتنا کر رہے ہیں اور زیر کیسے ہوگا کہ ہم کائنات کو بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر بہت کچھ، اس کو یہ صرف کہنے والے نے کہا کہ جب آپ پیوند کاری کر رہے تھے، اس کے بعد پودوں کو آپس میں جب جوڑا، اس کی کلوننگ کی، تو کیا اس کے بعد آپ سو گئے تھے، یا اس بوٹا کے پیدا ہونے تک، اس پودے کے پیدا ہونے تک تم اس کے اندر ورک کرتے رہے؟ اس نے کہا نا جی میں تو جوڑ کر سو گیا تھا۔ کہا وہ ورک کون کرتا رہا؟ پھر اس کو پودے کی شکل دینے والا کون تھا؟ بس اسی کو ڈھونڈنا ہے۔ اس کو بعد میں جا کر سمجھ آئی کہ میں تو الہاد کی طرف جا رہا تھا۔ جی جب اللہ تھوڑا سا بھی ہمارا دماغ کھول دے تو ہم کیا کریں جی؟ شکریہ اللہ کے ادا کریں کہ ہماری حیثیت کتنی ہے۔ اللہ ہماری حیثیت کچھ نہیں، ہم ذرے کا ذرہ ہیں۔ ہمارے اندر سب سے طاقت والی چیز کیا ہے؟ یہ سانس ہے۔ ہمارا سانس چل رہا ہے تو ہم چل رہے ہیں، صرف یہ سانس رکنے کی دیر ہے، اور اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں کسی کے پاس کہ اگر روح پرواز کرنے لگے تو کوئی ایسی دوائی، کوئی ایسی ویکسین جو کام کرے، جب ہمارے اپنی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو چلا سکیں، غرور کس بات کا؟ تو پھر سوچنا چاہیے کہ میرے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے، میرے اتنی حیثیت نہیں تھی، میرے لیے قرآن بھیجا ہے، میں اس کو پڑھوں گا، کہو انشاءاللہ، اس کو سمجھوں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے، اللہ چھین بھی سکتا ہے مجھے، میں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤں جنہیں اللہ نے اعزاز اور اکرامات سے نوازا تھا۔ اے دنیا کے کفار کو دیکھ لیں، بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ ہیں، بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، عجیب لوگ ہیں، ان کو بھی تو اللہ نے کچھ نشانیاں اپنی دی ہیں نا، پاور دی ہے، طاقت دی ہے، ملک نظام دیا ہے، اللہ نے انہیں ایٹم دیا ہے، اللہ نے انہیں پیسے دیے ہیں، عجیب عجیب ٹیکنالوجیوں سے نوازا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان ہی چیزوں کا استعمال کر کے اپنے احکم الحاکمین کے حکمتوں کو تلاش کرتے، لیکن جی کیا کرتے ہیں وہ؟ اب ان کا حال سنیے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، تلاوت کیجیے اس آدمی کا واقعہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات سے سرفراز کیا تھا، عجیب عجیب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اسے دی تھی، فَانسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان نشانیوں سے نکل گیا۔ مثلا آج بھی کئی لوگوں کو اللہ نے عجیب عجیب قسم کی نشانیاں دی ہیں، اور وہ عجیب عجیب قسم کے ذہن رکھتے ہیں۔ مثلا جی ایک آپ نے سنا ہوگا، ابھی قریب زمانے کی کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جن کے گھر میں فرض کرو چوری ہو جاتی تھی نا تو وہ اس کو لے آتے تھے، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جی، وہ پاؤں کے نشان کو ڈھونڈنے والا ہے جی، جی ہر زمانے میں اس کے ہر علاقے میں عجیب عجیب نام ہے، تو اس کو لے آتے ہیں کہ یہ ایک نیا پاؤں کا نشان پڑا ہوا ہے، آپ دیکھیں تلاش کریں کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ بس جی وہ تھوڑی دیر میں اس پاؤں کے نشان کا مطالعہ کرتا ہے، بس پھر اس نشان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے،
اور وہ مثلا درمیان میں کوئی نہر آ گئی یا درمیان میں کوئی پکی جگہ آ گئی جہاں پاؤں کا نشان نہ بن سکتا ہو تو وہاں سے وہ ارد گرد تلاش کرتا ہے، اس کو پار کر کے آگے دیکھتا ہے، وہ نشان اس کے ذہن میں ایسا پیوست ہو جاتا ہے کہ گویا کہ وہ پوری سکینر مشین ہے کہ وہ سارے پاؤں کو دیکھتے ہوئے بالکل ایگزیکٹ اس کے گھر پہنچ جاتا ہے جو چور ہوا کرتا ہے۔ کئی لوگ ایسے کھوجی پھر ایسے چیزوں کو اپنے لیے بہت بڑا کاروبار سمجھا کرتے تھے کہ میں اگر آپ کو ڈھونڈ دوں تو مجھے اتنے پیسے دیں گے، مجھے اتنی مزدوری دیں گے۔ یہ اللہ نے کئیوں کو ایسی عجیب عجیب چیزیں دی ہیں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا نابینا ہوں گے، اب ان کو اللہ نے آنکھوں کی طاقت نہیں دی لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں کی طاقت ان کے ہاتھوں میں ڈال دی ہوتی ہے۔ بس وہ ہاتھ کو ٹٹولتے ہیں، کسی کے جسم پر لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فلاں بندہ ہے جی، فوراً پہچان کر لیتے ہیں کیونکہ آنکھوں کی طاقت اللہ نے کہاں ڈال دی؟ ہاتھ میں۔ جس طرح کسی کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہوتی تو اس کی طاقت زبان میں آ جاتی ہے نا، ایک کام کاج کے نہیں ہوتے اور باتوں کے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہاتھوں کی طاقت زبان میں آ جانا۔ اسی طرح آنکھوں کی طاقت ہاتھوں میں آ جانا۔ اچھا کسی کو اللہ نے ہاتھ نہیں دیے ہوتے، ہاتھوں کی طاقت پاؤں میں آ جاتی ہے۔ مثلاً وہ پاؤں سے ایسی عجیب عجیب کاریگریاں کریں گے، ایسے عجیب عجیب ڈیزائن بنائیں گے، حیران ہوتے ہیں جی یہ ہے آتیناہ آیاتنا، ہم نے اسے دی ہیں اپنی نشانیاں۔ کئی لوگوں کو اللہ نے کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازا ہے، عجیب عجیب صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں لوگ، لیکن انہیں چاہیے یہ کہ اب اللہ کے شکریہ ادا کریں۔ تو لیکن کیا کیا جی اس آدمی نے، بنی اسرائیل کا آدمی، اس کو اللہ نے فرض کرو اگر یہ بھی چیز دی ہو، اسے مستجاب الدعوات بنایا ہو تو فرمایا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ نشانیوں سے اللہ کے دیے ہوئے اعزازات سے نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ، بس شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا دیا، بس ہو گیا وہ گمراہوں میں سے۔ یعنی اللہ نے اسے ترقیاں دی اور ترقیوں میں ایسے غرور میں آ گیا کہ اب اللہ کو بھی بھول گیا۔ اللہ فرماتے ہیں بھولا اگر تجھے ایسا اعزاز دیا تھا نا تجھے ہم اور زیادہ عزتیں دے سکتے تھے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ یہ تو بالکل ہی عجیب نکلا، گھٹیا نکلا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی انہی نشانیوں کی وجہ سے اسے اور زیادہ عزتوں سے مالا مال کر دے، لو شئنا لرفعناہ بہا، اگر ہم چاہتے ہم اسے اور زیادہ عزتیں دیتے، ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ، لیکن وہ زمین کے اندر گھسا، زمین کے اندر داخل ہوا، یعنی مٹیوں سے اٹھا کر اللہ نے اسے ستاروں تک پہنچایا، بلندیاں دی، لیکن پھر انہی مٹیوں کے اندر وہ گھس گیا۔ جی مٹیوں کی چیزیں ہی، مثلا اللہ نے کسی کو رتبے دیے ہوں، کسی کو اللہ نے اعزازات دیے ہوں، اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی انہی چیزوں کو استعمال کر کے نیکیوں کے راہ تلاش کرتا۔ کوئی بندہ اسے کہتا ہے میں تجھے یہ بلڈنگ دیتا ہوں، یہ مال دیتا ہوں، یہ تجھے زمین اتنی تیرے نام کر دیتا ہوں، بس تو جی ہمارا ہو جا، مسلمان نہ ہو ہمارا۔ تو دیکھا جی وہ بندہ چیزوں کے لالچ میں آ کر دین چھوڑ بیٹھے، نعوذ باللہ ایمان چھوڑ بیٹھے، مٹی کی چیز پر ہی بک گیا نا، مٹی کی ہی چیز کو لے لیا، اس کو کہتے ہیں اخلد الی الارض، زمین کے اندر وہ گھسا۔ فَأَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور پیچھے لگ گیا اپنی خواہشات کے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جتنے بھی فرقوں کے بانی گزرے ہیں نا، اگر آپ ان کی ریسرچ کریں، تحقیقات کریں، اللہ نے ان کو بڑا دماغ دیا تھا، بڑے باصلاحیت لوگ تھے، عقل والے لوگ تھے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اب عقل کو صحیح استعمال کر دے، عقل کو ایسا استعمال کر دے کہ کم از کم اللہ کے تو تابع رکھ دینا، لیکن انہوں نے کہا جب ہم عقل میں آ گئے تو ہم اللہ کا بھی مقابلہ کریں گے، نعوذ باللہ، انہوں نے فرقے بنانے شروع کر دیے۔ جتنے بھی ملکوں کے بادشاہ گزرے ہیں، جنہوں نے کئی کئی ملکوں کو فتح کیا ہے، ان کو بھی اللہ نے عجیب عجیب صلاحیتوں سے نوازا تھا۔
جتنے بڑے بڑے کاروباری گزرے ہیں ان کے جنہوں نے لوگوں کو آئیڈیا دیے ہیں اپنے کاروباروں کے، یا جتنے بھی نئے نئے عجیب عجیب سائنسدان گزرے ہیں، چیزوں کی ایجادات کی ہیں، اللہ نے ان کو بڑا ذہن دیا تھا، انہی چیزوں کو استعمال کر کے آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن جی چند ٹکوں پر آ کر بک جاتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے جیسی ہو گئی۔ الیاذ باللہ، اللہ کی حفاظت، اللہ خود فرماتے ہیں تھا تو انسان، لیکن انسانیت سے نکل گیا تو کیا بن گیا؟ کتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر اس کتے کو تم مارنے کے لیے کوئی چیز اٹھائے تب بھی وہ بھونکے گا، او تترکو یلہس، اگر اسے چھوڑ دے تب بھی وہ زبان نکالے گا، یعنی وہ بولے گا، منہ کھولے گا۔ اس کی مثال بھی اسی طرح ہو گئی۔ مثلا اگر اللہ نے اسے مفتی بنایا تھا، عالم بنایا تھا، فاضل بنایا تھا، تو یہ بک گیا چند ٹکوں کی خاطر، اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا ہے جی، تو پھر یہ فتوے باز کا کیا کام ہوتا ہے؟ بولتے ہی بولتے رہنا، چاہے اس کے خلاف کوئی تقریر کرے یا اس کے خلاف تقریر نہ کرے، اس کی مثال اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ دین حنیف کے خلاف بولتا ہی بولتا رہتا ہے۔ ان تحمل علیہ یلہس او تترکو یلہس، اللہ یہ مثال کن لوگوں کی ہے؟ فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ حالت ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یعنی صبح و شام بیان کرتے رہتے ہیں ہماری آیتوں کے خلاف۔ ایک نظریہ اور عقیدہ اللہ نے آیات میں بیان کر دیا ہے، اور یہ آیتوں کی تکذیب کرنے پر صبح و شام لگائیں گے، جھٹلائیں گے ہماری آیتوں کو۔ تو آیتوں کو جھٹلانا کیسے ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، فتوے بیچ کر، تقریریں بیچ کر، جھوٹے عقیدے گھڑ کر، ہے جی، فرقوں کو خوش کرنے کے لیے، ان سے پیسے اور دنیا بٹورنے کے لیے غلط فتوے دیں گے، تو ان کی زبان سے تو الفاظ نکل رہے ہوں گے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ زبان سے کیا نکل رہا ہے جی؟ ہے جی، کتے کی آواز نکل رہی ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ فَذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اچھا، ایک وہ ہوتا ہے جو بولتا نہیں ہے، مثلا ایک عالم ایسا ہو، مثال دے رہا ہوں، ایک مفتی ایسا ہو نعوذ باللہ جو گمراہ ہو گیا، اور لوگ ہو رہے ہیں نا عجیب عجیب دنیا، وہ بولتا نہیں ہے لیکن اس کے قلم میں طاقت ہے، اس کے قلم میں طاقت ہے، وہ خاموشی سے قلم چلاتا رہتا ہے، کبھی کبھی بول پڑتا ہے لیکن اکثر بولتا نہیں ہے، چپ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کی مثال بھی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ اس کی حالت تو آپ کتے جیسی نہیں نہ کہہ سکتے۔ اس کی مثال کیسے ہے یہ دیکھ لیجئے، سورہ الجمعہ آیت نمبر 5 میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ حالت ان لوگوں کی جن کو اللہ نے تورات کا علم نصیب کیا تھا، یہ پچھلے لوگوں کی، یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعات ہیں کہ اللہ نے انہیں تورات دی تھی، ثم لم يحملوها، تورات کو جیسے لینے کا انہوں نے حق ادا نہ کیا، تورات کو جیسے اٹھانا تھا اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا۔ مثلا جی، قرآن اٹھانے کا یہ حق تو نہیں ہے نا کہ قسم طلاق کے لیے اسے اٹھایا جائے، عدالتوں میں صرف اسی لیے لے جایا جائے۔ قرآن تو اس لیے ہے کہ کھول کر بیان کیا جائے، اپنی عدالتوں میں اس کے قانون نافذ کیے جائیں۔ تو جو یہ کام نہ کرے، اٹھائے صحیح کتاب اللہ لیکن اٹھانے کا حق ادا نہ کرے، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا کمثل الحمار يحمل أسفارا، قرآن کے عجیب دو مقام ہیں یہ، کمثل الحمار يحمل أسفارا،
ان کی مثال تو گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو صرف اور صرف بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ کتاب اللہ کا علم تجھے اللہ نے دیا ہے، کوئی فائدہ قوم کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ کہ قوم کو کہہ رہا ہے جی خیر ہے، بس کچھ نہیں ہوتا، چلو جی گزارے، نہ جی نہ، کتاب اللہ کو نافذ کریں اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں پر، ان کو بتائیں سمجھائیں کہ یہ کتاب اللہ کے قانون ہیں، ورنہ بوجھ تو اٹھایا ہوا ہے، اور گدھا کے اوپر بوجھ لا دو جی، ایک چوک سے دوسری چوک تک کتابیں تو لے جائے گا، عالم بن جائے گا جی، اسے کوئی عالم نہیں کہے گا۔ یہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقابلے میں آنے والے یہود و نصارہ کسی طرح بڑے بڑے علماء تھے جو تورات و انجیل کو جاننے والے تھے، لیکن کتاب اللہ کے علم کا حق تو ادا نہ کیا۔ ان کی مثال کیسی ہے جی؟ گدھے کی طرح ہے۔ کتابوں کا بوجھ تو لادا ہوا ہے، اب ان کو بیان بھی تو کرنا، ان کو کھول کے بیان کو کر، جو پڑھا ہے وہ سمجھا تو صحیح نہ قوم والوں کو۔ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یہ مثال بھی کن کے لیے ہے؟ فرمایا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، یہ بھی ان کی باتیں ہو رہی ہیں جو کتاب اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ پچھلی بات بھی کن کے لیے تھی؟ جو کتاب اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ کتاب اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کا مطلب کہ کتاب اللہ کی آیتوں کے خلاف عقیدے رکھنا۔ تو ظاہر ہے اگر تیرے عقیدے کو مانے تو کتاب اللہ کی آیت جھوٹی ہوتی ہے، لیکن جب سچے لوگ آتے ہیں تو ان کی بڑی تعریفیں بھی قرآن کرتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو وہ آئے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کی مبارک دی۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی، یہ جو یہودی ہیں نا یہ بڑی بہتان آمیز قوم ہے، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیں گے نا کہ عبداللہ ابن سلام تمہارے اندر کیسا آدمی تھا، تو یہ میرے اوپر عجیب بہتان لگانے شروع کر دیں گے، اس لیے ابھی میرے ایمان کے بارے میں نہ بتائیں، اس بتائے بغیر ان سے میرے بارے میں پوچھیں نا۔ تو اللہ کے نبی نے چند یہودیوں کو بلوایا کہ یہ عبداللہ ابن سلام تمہارے اندر کس قسم کا آدمی ہے؟ تو وہ کہنے لگا جناب بڑا احترام والا آدمی ہے، اس کو تو خیرنا وابن خیرنا، وہ بھی بڑی عزت والا ہے، اس کا باپ بھی بڑا عزت والا تھا، خاندان ہی سارے احترام کے قابل ہے، بڑا اچھا آدمی ہے جی۔ فرمایا اگر وہ اسلام لے آئے تو کہا جن اللہ یعوذ باللہ، اللہ اس کو بچائے، وہ ایسے غلط کام نہیں کرنے والا۔ تو بس جی سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے باہر نکلے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ورد کرتے ہوئے، تو وہ کہنے لگے ہم تو تیری ویسے یہاں تعریفیں کرتے تھے، تو سب سے گندا آدمی ہے ہمارے اندر، نعوذ باللہ، شرنا وابن شرنا، تو بھی گندا تھا، تو کیا تیرا باپ بھی اسی طرح برا آدمی تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے اور اب کیا، اور اللہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ مثلا سورہ الاحقاف آیت نمبر 10 میں فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ۔ بتاؤ تو صحیح ہے اگر نبی اللہ کی طرف سے آئے ہوں اور تم اس کا انکار کر بیٹھو گے، تمہارے پاس کیا رہے گا، تمہارے پلے کیا رہا؟ حتیٰ کہ شہید شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور ان کی باتوں کی، اس جیسی باتوں کی تصدیق کر چکا ہے بنی اسرائیل کا ایک گواہ بھی، یعنی تم یہودیوں میں سے ایک عالم بھی اس بات کی گواہی دے چکا تھا اور شرف صحابیت سے مالا مال ہو گیا۔ فآمنا، وہ تو ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم ابھی بھی تکبر میں ہو۔ گواہی دینے والے نے گواہی بھی دی تھی، جس کو تم بڑا عالم کہہ رہے تھے وہ تو گواہیاں دے رہا ہے حق کی، یعنی
جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ نے اسے عالم فاضل بنایا تو اپنے علم اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے بھی کھڑا ہوا، تو اللہ نے اس کی تصدیقیں بیان کی۔ وقت نہیں ہے، ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا کہ وہ آپ سن چکے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تائید کرنے والا فرعون کی اسمبلی میں بیٹھنے والا فرعون ہی کا ایک وزیر تھا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے دنیاوی عزتوں سے مالا مال کیا تھا، بڑا رتبہ دیا تھا، بڑا مقام تھا، شاہی طبقے سے، صاحب اقتدار طبقہ سے تعلق رکھتا تھا، تو جناب اپنے اثر رسوخ کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا۔ پھر اللہ نے اسے اعزاز کیا دیا؟ پہلا اعزاز تو دے دیا کہ اللہ نے اس کی ایمان کی تصدیق قرآن بنا کر نازل کی۔ قال رجل مؤمن، ہمارے اور آپ کے ایمان کی تصدیق علاقے کے علماء کر رہے ہوں گے، نیک لوگ کر رہے ہوں گے، فوت ہونے والے، ہم سے پہلے جانے والے، وہ بتا رہے ہوں گے اللہ یہ بھی ایماندار تھا۔ لیکن کوئی ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کی ایمان کی گواہیاں خود قرآن دے رہا ہوگا۔ قال رجل مؤمن من آل فرعون، تھا فرعون کا رشتہ دار، من آل فرعون تھا تو فرعون کا رشتہ دار، لیکن رجل مومن، وہ رجل مومن تھا۔ اور اللہ نے اسے دوسرا اعزاز یہ دیا کہ اس نے زبان سے جتنی لمبی تقریر کی نا، اللہ نے ساری تقریر اس کی، وہ جو فرعون کے اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہا تھا، ساری کی ساری تقریر اللہ نے اس کی قرآن بنا کر نازل کر۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے اسے دیا۔ تو جو اللہ کی قرآن کی عزتیں کرتا ہے، جو دین کی عزتیں کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لو شئنا لرفعناہ بہا، اگر ہم اسے چاہتے تو اور زیادہ بلند کرتے، اور زیادہ بلند کرتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی قرآن کے ذریعے کئیوں کو عزتیں دے گا، اور پھر اسی کی ناقدری کی وجہ سے پھر ذلتیں بھی آئیں گی۔ اس لیے اگر کتاب اللہ پڑھنے والے صدق کے دل سے ایمان لانے والے ہوں گے، اور صدق کے دل سے کتاب اللہ کے حق کو حق سمجھنے والے ہوں گے، کتاب اللہ کے بتائے ہوئے تقوی کے معیار کو اپنانے والے ہوں گے، انشاءاللہ ہر جگہ عزتیں دیکھیں، دنیا کی وجہ سے مارے مارے نہیں پھریں گے، پیسے کی کمزوری ان کے اوپر طاری نہیں ہونے پائے گی، چاہے کچھ ہو ان کے پاس یا چاہے ان کے پاس کچھ نہ ہو۔ آج بھی ہم حدیث پاک پڑھ رہے تھے موطا امام محمد، موطا امام مالک کی، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، وہ غریب صحابہ اکرام، جہاں پر جانے کے لیے خرچہ نہیں تھا، سواری نہیں تھی کہ خرید سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، اللہ کے نبی ایک سواری کا تو انتظام کر دے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، تو آپ ان کو کیا جواب دیتے کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں۔ اتنے غریب تھے، نہ اپنے پاس سواری، نہ جہاد کے سفر پر جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی زائد سواری تھی جو ان کو دے دیتے۔ لیکن وہی مجاہدین ہیں کہ جب جہاد کرتے ہیں، اپنی جان اور مال کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ایک ایک جہاد میں بھی بعض اوقات ان کو جو حصہ ملتا تھا تو وہ 12 اونٹ ان کو تحفے میں دے دیے جاتے، یعنی جو غنیمت ملتی تھی 12 ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 12 اونٹ تو تمہارا حق بنتے ہیں، یہ ایک ایک میری طرف سے انعام بھی لے جاؤ۔ تو یوں جا کر جناب 13 سواریاں گھر لے کر جا رہے، کبھی ایک نہیں ہوتی۔ تو یوں کچھ ہو چاہے نہ ہو، قرآن کے بتائے ہوئے معیار تقوی پر اگر کوئی عمل کرے، قرآن خود گواہیاں دیتا ہے لو انہم اقاموا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ ایمان اور تقوی کو اپنا شعار بنا لینا، آسمان و زمین کی برکتیں ہم ان کے لیے کھول دیں گے۔ وما علینا